جی ناظرین، جب ہم بات کرتے ہیں ملک کی تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلا کانسیپٹ آتا ہے قوم کا، اور جہاں بات ہو قوم کی تو ظاہر سی بات ہے حکومتی عناصر تو لازم و ملزوم ہے، لیکن حکومتی عناصر کی جب بات ہو تو پھر پولیٹیکل فیگرز بھی آ جاتے ہیں، اور پولیٹیکل فیگرز جب ہوں، پارٹیز ہوں، تو ہم وہاں سوچتے ہیں کہ ویژن کیا ہے، کیونکہ ہر پارٹی کا ایک اپنا ویژن ہوتا ہے اور وہ اسی کے ساتھ مارکیٹ میں آتے ہیں اور عوام کے ساتھ کوارڈینیٹ بھی کرتے ہیں، عوام کے مسائل حل کرتے ہیں ایک اپنے ویژن کے تحت۔ تو جب ہم نے سوچا کہ ہم پولیٹیکل فیگرز پہ بھی کبھی بات کریں تو ہمارے ذہن میں ایک پارٹی آئی کہ ہم ان سے بات کریں گے، کیونکہ وہ کچھ ڈیفرنٹ ویژن لے کر آئے ہیں، اور الحمدللہ ہماری بڑی ریکویسٹ پہ پچھلے ایک ہفتے سے ان سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے ہماری ریکویسٹ ایکسیپٹ کی اور وہ یہاں پہ تشریف لائے، اور اٹس آنر فار آل۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا تعارف کراؤں، میں ایک چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ پارٹی ان دنوں ایک ابھرتی ہوئی پارٹی ہے جو کہ اب بہت زیادہ لوگوں کے اندر جسے کہنا چاہیے نا ان ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم ان سے بات کریں گے۔ پہلے میں آپ سے تعارف کرواتی چلوں، ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں پاکستان کنزرویٹو پارٹی کے چیئرمین دانش چنّا صاحب۔ السلام علیکم۔ اور انہی کے ساتھ یہاں موجود ہیں سید حسنین عالم جو کہ میڈیا کوارڈینیٹر ہیں پاکستان کنزرویٹو پارٹی کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے رائٹ ہینڈ پہ یہاں موجود ہیں حاجی اختر علی بریرہ صاحب، وائس پریزیڈنٹ سندھ پی سی پی۔ السلام علیکم سر۔ اور انہی کے ساتھ یہاں موجود ہیں محمد حسان صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں کراچی ڈویژن کے پاکستان کنزرویٹو پارٹی۔ السلام علیکم سر۔ جی ناظرین، ہمارے یہ بہت آنریبل گیسٹ یہاں موجود ہیں، اور ہم سب سے پہلے جو ہے اپنا رخ کریں گے چیئرمین صاحب کی طرف۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان کنزرویٹو پارٹی ان دنوں بہت ایکٹیو ہے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے ایک جو چیئرمین کا رول ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پازیٹیو ہوتا ہے، اور وہی باقی جو پورے ان کے کیبنٹ ہوتی ہے ان کو وہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی آپ کا یہ جو سفر شروع ہوا یہ کب شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کے چینل کو، آپ کے پروگرام کو اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ بالکل۔ پاکستان کنزرویٹو پارٹی ایک قوم، ایک ملک، ایک قانون، ایک نظام کے تحت اس ملک میں 2012 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹر کروائی گئی۔ ماشاءاللہ۔ تو پاکستان کنزرویٹو پارٹی کا مقصد انسانیت، انسانیت کو ترجیح دینا اور اللہ کی دھرتی پہ نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کے لیے پاکستان کنزرویٹو پارٹی میدان عمل میں، جو کہ یہ نہ سندھ بیسڈ ہے، نہ کراچی بیسڈ ہے، نہ لسانیت ہے، نہ مذہبی ہے، اگر ہے تو صرف اونلی انسانیت ہے، اگر ہے تو نظام مصطفیٰ کے لیے دوڑ کر رہی ہے، دوڑ میں شامل ہے، اگر ہے تو کراچی سے لے کر خیبر تک، خیبر سے لے کر آزاد کشمیر تک پاکستان کنزرویٹو پارٹی ہر جگہ پہ پھیلی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اصل ہمارا مقصد یہ ہے انسان کو انسان بنانا۔ بہت زبردست۔ جب تک مجھے کسی بھی انسان کی تکلیف خود کو محسوس نہیں ہوگی تو میں اپنے آپ کو انسان نہیں کہلا سکتا، میں جانوروں سے بھی بدتر ہوں۔ بالکل۔ جب دوسرے کا احساس میرے اندر ہوگا، میرا احساس کسی اور کے اندر ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں انسانیت۔ بے شک۔ اب انسانیت کے تحت فلسفہ بیان کر رہے ہیں، اللہ کرے گا یہ پاکستان کی قوم ہمارے اس فلسفے کو سمجھے گی اور نظام مصطفیٰ کے لیے ہمارا ساتھ دے گی انشاءاللہ بالکل ایسا ہی تو ہے۔ پاکستان کنزرویٹو پارٹی اس ملک کے عوام، جو 22 کروڑ عوام ہیں، جو سفر کر رہی ہے، جس کا خون پسینہ چوسا جا رہا ہے اور جس کے بنیادی حق غصب کیے جا رہے ہیں، اگر عوام کو اپنے بنیادی حق چاہیے تو وہ پاکستان کنزرویٹو پارٹی کا ساتھ دیں بالکل۔ اور اس فلسفے پہ عمل کریں، انسانیت کی طرف دوڑیں اور نظام مصطفیٰ کو لبیک کہیں۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس کے ساتھ
میں ملکی حالات پہ بھی آگے چل کے آپ سے بات کروں گا, میں معاشرتی بھی باتیں کروں گا, کیونکہ میں ابھی یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو 78 سال سے اس ملک میں نظام جو نافذ ہے, جی یہ نظام کبھی بھی 22 کروڑ کی عوام کو تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتا. ایسے ہی ہے سر. جب تک نظام میں تبدیلی نہیں ہوگی, جب تک قانون اور انصاف اس ملک میں نہیں ہوگا, جب تک ان عوام کے لیے تعلیم میسر نہیں ہوگی, جب عوام کے لیے ہیلتھ فیسلٹیز میسر نہیں ہوگی, جب عوام کے لیے جسٹس کا نظام نہیں ہوگا, تو میرے خیال میں اس ملک میں اس انسانیت کا رہنا بہت مشکل ہے جس طرح جنگل میں جانور رہتے ہیں, اور اسی طرح ہم پاکستان کے اندر جو انسان ہیں وہ جانوروں کی طرح اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. تو میرا موقف, پاکستان کنزرویٹو پارٹی کا موقف اس پاکستان کی تقدیر کو تبدیل کرنے کے لیے, پاکستان کنزرویٹو پارٹی کا نعرہ ہے اللہ کی دھرتی پہ نظام مصطفیٰ, اور اس کے بعد اس دھرتی کو محفوظ اور سلامت رکھنے والے جو اس ملک کی جو حفاظت کرتے ہیں, جی بالکل, اور جو ہم سکون کی نیند سوتے ہیں, ایسے ہی ہے سر, جس کو پاک آرمی کہتے ہیں. پاکستان کنزرویٹو پارٹی پاک آرمی کو سلوٹ پیش کرتی ہے, بالکل, اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جب پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے تو 78 سال سے لا الہ الا اللہ پہ عمل کیوں نہیں ہوا؟ بالکل ایسا ہی ہے سر. اور یہ میرا ایک سوال ہے, میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں اس کو کنٹینیو رکھوں. جی سر, ہم آپ سے ابھی مزید بات بھی کریں گے, اور میں کیونکہ یہ بھی تھوڑا سا عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ کسی بھی پارٹی میں جو چیئرمین کی حیثیت ہوتی ہے اس کا امپیکٹ پوری پارٹی پہ پڑتا ہے, کیونکہ اگر چیئرمین پازیٹیو وے میں لے کے جاتے ہیں پوری اپنی کیبنٹ کو, تو کیبنٹ اسی اسٹائل میں کام کرتی ہے, اسی ٹریک پہ کام کرتی ہے. کیونکہ یہاں پارٹی کے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں ان سے چیئرمین صاحب کے بارے میں ان سے ضرور پوچھنا چاہوں گی. میں یہاں حاجی صاحب سے پوچھنا چاہوں گی, سر آپ کیونکہ ایک ڈیزگنیشن پہ ہے پارٹی کی, تو آپ مجھے یہ بہتر بتا سکتے ہیں, کیونکہ دانش چنا صاحب جس طرح پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں, جس طرح ایک ویژن کے ساتھ وہ لے کے چل رہے ہیں, تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ آپ کی پارٹی میں یہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ بندہ ویگو پہ آ رہا ہے یا بائک پر آ رہا ہے. مطلب میں نے دیکھا کہ ایسے بھی لوگ ڈیزگنیشن پہ ہیں جو سائیکل پہ بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ایک میرٹ ہے کہ وہ کام کر سکتا ہے تو وہ پارٹی میں ہے. تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ لوگ اس کیبنٹ کے ساتھ اب کام کر رہے ہیں دانش چنا صاحب کی سربراہی میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جو گائیڈ لائن ہے وہ پارٹی کو جو ٹریک بنانے میں کتنا پازیٹیو رول پلے کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں کیا ہے کہ جب ہم نے پاکستان کنزرویٹو پارٹی کو دیکھا اور دانش چنا صاحب سے ملے اور ان کا منشور پڑھا تو ہمیں بہت بہتر لگا, کیونکہ کئی پارٹیاں آئی, کئی حکومتیں آئیں, ایسے ہی ہے سر, یہ بڑے بڑے وعدے کرنے والے پھر جب اقتدار میں آتے ہیں تو ظاہر بھول جاتے ہیں. ایسے ہی ہے, کیوں جب تک ہم غریب عوام کو اپنے ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو نظام بھی صحیح نہیں ہوگا. بالکل نہیں ہو سکتا, کیونکہ ابھی جو بھی ہم کسی کے لیے نہیں کہتے, صحیح ہے, جو بھی یہ آتے ہیں اقتدار میں, اصل میں کیا ہے کہ جب تک نیچے والا آدمی جو غریب عوام اوپر نہیں آئے گا اور اسمبلی میں نہیں آئے گا, بالکل, تو اپنے حقوق کو کیسے ظاہر کریں گے, ان کو حقوق کیسے ملیں گے؟ اور یہاں پر یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں سر, دیکھیں ایک بندہ جو گاڑی میں سفر کر رہا ہے نا, اس کو نہیں پتا سائیکل والے کی پرابلمز کیا ہے. ابھی جو ہے نا 1000 روپے مزدوری ہے, ٹھیک ہے, اس کا ایک ٹائم کا یہ کھانا نکلتا ہے, 1000 میں کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا. ابھی جو بڑے بڑے گاڑیوں میں گھومنے والے جو منسٹر وغیرہ, ان کو کیا پتا آٹا کتنے میں کلو ملتا ہے؟ بالکل یہی ہے, بالکل یہی ہے. ایک غریب آتا ہے کمانے کے لیے, 1000 روپے کما کر لاتا ہے گھر, اگر اس کا کوئی بھی گھر کا فرد بیمار ہو گیا
تو اس کو اب یہاں گھر کے لیے کھانے کا انتظام کرے گا جہاں اس کے بیماری کے لیے علاج کا انتظام کرے گا. بالکل ایسے پہلے تو ہماری جو ہے تعلیم کے حساب سے جو تعلیم غریب کو ہو امیر کو وہی ہو, امیر کو جو ہو تو غریب کو وہی تعلیم ہو. صحت کے حساب سے جو جاتے ہیں اب یہاں پرائیویٹ سینٹر کتنے ہیں, غریب جو عواماً افورڈ نہیں کر سکتے. اور پاکستان کنزرویٹو پارٹی ماشاءاللہ اللہ کو ان سے انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہے, وہ کامیاب ہوگی انشاءاللہ, کیونکہ ان کا جو منشور ہے نظام مصطفیٰ ہے, اور نظام مصطفیٰ ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی عوام انشاءاللہ سب خوش ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے. بہتری ہے, بالکل ایسے ہی ہے. کیا ہے کہ نا جب تک نا غریب عوام کا بھلا نہیں کریں گے نا تو ہم آگے بڑھ بھی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ ہے نا یہ پاکستان کنزرویٹو پارٹی کا یہی منشور ہے اور یہی غریبوں کو ساتھ لے کے چلتی. آپ نے دیکھا کہ جب یہ ریلی نکلی اس میں زیادہ تر سارے سب غریب لوگ تھے. جی ایسے ہی ہے, میں اسی لیے میں نے اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کیا کہ میں نے یہ چیز دیکھی کہ یہاں پر مطلب ہر طبقے کا فرد شامل ہے اس پارٹی میں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. پہلے ایک بات اور میں کہوں گا جی جی کہ دیکھو نا 78 سال پاکستان کو ہو گئے ہیں آزادی کو, صحیح ہے. تو اس میں آپ دیکھو نا جو بھی وزیر اعظم آتا ہے, جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ قرضہ لیتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ایک فیملی کا جو ہے نا بڑا ہے فرد ہے, صحیح. اگر اس کا نا ایک فیملی ہے اس کے اوپر جو بھی اگر کوئی بھی آنا فرد بیمار ہو جاتا ہے اس کے لیے قرضہ لیتا ہے یا کسی بھی کام میں قرضہ لیتا ہے تو ظاہر اتارنا بھی اس کو ہے. بالکل ایسے ہی. اگر ہمارے وزیر اعظم قرضہ لیتے ہیں, اس کی 5 سال گورنمنٹ چلتی ہے, اس نے پہلے آ کر قرضہ لیا تو اس کو سوچنا چاہیے تو مجھے 5 سال میں اندر یہ قرضہ واپس کرنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہم نہیں کریں تو کون بھرے گا یہ قرضہ؟ اور دینا ہے کیونکہ اللہ کو بھی جواب دینا ہے, کیونکہ قرضہ معاف نہیں ہے. اللہ بھی معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے. اگر ہم مانا غیر مذہب سے قرضہ لیتے ہیں تو اس کو کیا دیں گے واپسی میں؟ اگر مسلمان سے لیتے ہیں تو قیامت دن اللہ سے مسلمان کو کہے گا بھائی اس کی نیکی ہے اس کو دے دو یہ جنت میں جائے, ٹھیک ہے نا. اگر اللہ سے معاف کرے تو اس کی مرضی معاف کر سکتا ہے. باقی جو ہے نا اگر ہم غیر مذہب سے لیتے ہیں قرضہ تو کیا کریں گے, وہ تو جہنم میں جائیں گے, تو یہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے. ایسے ہی لمحہ فکریہ ہے. بالکل بڑی بہت ہی گہری بات کی ہے سر نے. اور میں اسی کے ساتھ حسن صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ میں نے دیکھا ہے, دیکھیں آپ لوگ بھی پاکستان کا حصہ ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز میں جو چیئرمین ہوتے ہیں نا ان کو آپ نے بھی بہتر طریقے سے دیکھا ہوا ہے, لیکن چنا صاحب بڑے سادے سے آدمی ہیں. تو آپ کو آپ کی پارٹی میں جب چنا صاحب ظاہر سی بات ہے میں نے دیکھا ہے لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کر رہے ہیں سب سے اور اسی طرح سے, تو آپ لوگ جب اس ٹریک میں شامل ہوئے تو آپ لوگوں کو لگا کہ بہتری آ رہی ہے, مطلب ہم لوگ اس سفر کی طرف چل پڑے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ جب ہماری چیئرمین دانش چنا صاحب سے فرسٹ ملاقات ہوئی تھی تو ان کے ویوز ہم نے سنے, تو ان میں اور جو روایتی سیاستدان ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہم نے محسوس کیا. کیونکہ چنا صاحب میں ایک انسانیت ہے, غریب کا دکھ رکھتے ہیں, بڑے جیسے وی آئی پی کلچر والے سیاستدان ہیں ان میں, اور چنا صاحب میں زمین آسمان کا بالکل ایسے ہی ہے. تو ہمارا بھی دل کہنے لگا کہ ہم بھی چنا صاحب کی ٹیم کا حصہ بنے اور ان کا ہاتھ مضبوط کریں, کیونکہ واحد چنا صاحب ہیں جس میں وی آئی پی کلچر نہیں ہے. ایسے ہی میں نے یہی ذکر کیا کہ میں نے دیکھا ایسا آپ دوسری پارٹی کو دیکھیں, کوئی اگر ایم پی اے بنتا ہے یا ایم این اے بنتا ہے کروڑوں روپے دے کے وہ ٹکٹ خریدتا ہے. بالکل. تو بتائیں جب وہ کروڑوں روپے دے کے ٹکٹ خریدے گا تو آپ غریبوں کا کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو پہلے اپنے پیسے پورے کرے گا. ایسے ہی ہے. غریب تو بیچارے وہی گٹر کا پانی باہر پڑا ہوا ہے, نہ کھانے کے لیے تو سیاست کرنی نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے, انہوں نے سیاست نہیں ہے, وہ کاروبار کر رہے ہیں. کاروبار ہے بالکل. لیکن واحد ہمارے چیئرمین صاحب ہیں جو یہ سیاست کر رہے ہیں اور ایک نظام مصطفیٰ کے ٹریک پہ چل رہے ہیں. ہم اس کا بھرپور ساتھ دیں گے. اس میں ماشاءاللہ انسانیت ہے, غریبوں کا دکھ رکھتے ہیں. بالکل. واحد چنا صاحب ہیں جو ایم این اے کی ٹکٹ یا ایم پی اے کی ٹکٹ بھی انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ کسی ایک غریب آدمی کو دے دو جسے 1 روپیہ بھی نہیں لینا ہے. ایسے ہی ہے. یہ تو میں خود وٹنس کروں گی. کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو دانش چنا صاحب کے ٹریک پہ چلے. سارے سب نے کاروبار بنایا ہوا ہے, لیکن ہمارے دعا ہے اور ہمارا پورا بھرپور ساتھ ہے کہ ہم نظام مصطفیٰ کے لیے دانش چنا صاحب کا بھرپور ساتھ دیں گے
اور اپنی پاک آرمی کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں ماشاء اور اللہ۔ ان سے ہم ایک قدم بھی دور نہیں رہیں گے۔ بالکل بالکل، بہت اچھی بات کی سر نے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کے لیے اس کی بہتری کے لیے ایک پولیٹیکل پارٹی اور پھر ساتھ فورسز، ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر یہ اپنا رول صحیح سے ادا نہ کریں تو ڈسٹربنس آتی ہے، اور یہی ہم حسنین صاحب سے بھی بات کریں گے، کیونکہ آپ ایز اے میڈیا کوآرڈینیٹر پارٹی کے ساتھ ہیں، تو اب میں نے دیکھا ہے بہت سارے چینلز کی بھرمار آپ لوگوں کی طرف مطلب وہ آنی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں آپ لوگوں کے ویوز لیں، اوپینینز لیں۔ تو آپ لوگ چنا صاحب کے جو میسیجز کنوے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کو لگ رہا ہے یہ عوام تک اب آسانی سے پہنچ رہے ہیں؟ بالکل، السلام علیکم، پہلے تو بہت شکریہ آپ نے موقع دیا۔ بہت شکریہ۔ لیکن پہلے بات میں اگر اپنا ذکر کروں کہ مجھے تقریباً پارٹی میں شامل ہوئے ہوئے تقریباً 5-6 سال کا ساتھ ہو چکا ہے چیئرمین صاحب کے ساتھ۔ اس سے پہلے بھی میں دوسری، آپ کو پتہ ہے کراچی کی سیاسی جماعت رہی ہے، تو 22 اگست کا بھی واقعہ آپ کو یاد ہے 2016 کا۔ اس کے بعد سے جو کراچی میں سیاسی خلا پیدا ہوا ہے، تو کوئی سیاسی جماعت کراچی میں اب تک وہ مقام حاصل نہیں کر سکی۔ تو کئی کراچی کی عوام نے بھی کئی سیاسی جماعتوں کو موقع دیا، بالکل دیا، پی ٹی آئی کو بھی موقع دیا، لیکن کیا کہتے ہیں، کوئی ان کا، خیر میں کیا بولوں، کارکردگی سب کے سامنے کراچی کے حوالے سے، جی بالکل۔ تو کراچی تو بیچارہ لاوارث پڑا ہوا ہے۔ بالکل لاوارث ہے۔ تو اب جو چنا صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی، ان کے ویوز وغیرہ دیکھ کر ملاقات، تو بہت سی چیزیں آئیڈیا ہوئی، ان کے ساتھ میں جڑا، اور اللہ کا شکر ہے 6 سال تقریباً ہو چکے ہیں۔ تو اس جماعت میں ٹائم لگتا ہے ہر پارٹی کو، کراچی بہت بڑا ہے، بڑی بڑی پارٹیوں کو بڑی سالوں بڑی لگے ہیں۔ پارٹیاں آئی ہیں کراچی میں، تو لیکن اب اللہ کا شکر ہے جس طرح سے ہمارا پیغام اب ہلکے ہلکے عوام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کی تازہ مثال اس وقت ہماری 5 اکتوبر کی ریلی ہے، جی جس میں بالکل۔ زبردست اور تاریخی ریلی ہم نے نکالی فلسطین کے حق میں، کشمیر اور پاک فوج کے حق میں۔ تو میڈیا کے بھی الحمدللہ ان کا بھی شکریہ کروں گا کہ کوریج ہو رہی ہے اور ہمارا پیغام جو ہے عوام تک پہنچ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ وقت آئے گا کراچی میں بھی بالکل، لوگوں عوام تک سپورٹ ظاہر کرے سی گی ہمیں۔ بات ہے کہ جب لوگوں کے مسائل حل ہونے شروع ہوتے ہیں، ان کی مرضی کی چیزیں ان کو میسر ہونی شروع ہوتی ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے آسانی میں آ جاتے ہیں۔ میں یہاں چنا صاحب سے پوچھنا چاہوں گی سر، ایک غریب انسان جو ہے اس کے مسائل اتنے ہیں کہ جسے ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے اس ملک پاکستان میں، اسپیشلی کراچی میں۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو بہتری کی طرف جانے کے لیے کتنا وقت لگے گا ابھی؟ اور دیکھیں، وقت جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا، جی، اور اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اب میں آپ کو آیت الکرسی کا ذکر کروں، اس میں کرسیات السماوات، جی، اب کرسیات السماوات ہے کیا؟ اب قرآن شریف میں تو لکھا ہوا ہے، سارے پڑھتے بھی ہیں، یہ کرسی ہے کیا؟ اللہ ایک کیا انسان ہے جو کرسی پہ بیٹھتا ہے؟ یہ ایک بڑا ایک لاجک ہے۔ اگر نہیں تو پھر یہ کرسی کیا ہے؟ اب کرسی کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان، زمین و آسمان یہ کرسی ہے۔ صحیح، بالکل زمین و آسمان ایسے ہی ہے۔ یہ جتنے بھی آسمان ہیں، جتنے بھی زمین کے تہے نیچے، یہ سب کچھ اللہ کی کرسی ہے۔ ایسے ہی ایگزیکٹلی، بالکل۔ اب اس کرسی کے اندر اللہ نے 2 چیزیں اور پیدا کی، مثال آسمان ہماری چھت اوپر دے دی، زمین ہمارے رزق کے لیے اور ہمارے رہنے کے لیے اللہ نے پیدا کی۔ اب یہ انسان کا کام ہے تو اس زمین سے کتنا فائدہ لیتا ہے بالکل، بہت اور اچھی بات کتنا ہے، اس میں سے نقصان کرتا ہے۔ بالکل، تو بہت یہ اچھی بات انسان کا کام ہے۔ اب بات آتی ہے فائدے کی۔ اب فائدہ تو اللہ کی ذات دے گی، انسان کوئی نہیں دیتا۔ اگر میں بیٹھ کے ادھر جھوٹ بولوں، میں سبز باغ دکھا دوں، کیونکہ جو نظام مصطفیٰ کی انسان بات کرتا ہے وہ کبھی سبز باغ نہیں دکھاتا، بہت اچھی بات کی ہے سر آپ نے یہ۔ وہ سبز باغ نہیں دکھاتا۔ ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہمارے اندر شعور ہوتے ہوئے بھی ہم لاشعور ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ہم نے۔ جی۔ 78 سال سے جو لوگ طبلے اچھے بجاتا ہے، قوم اس طرف کنورٹ ہوتی ہے جو حقائق طرف مبنی ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، یا ہم کہتے ہیں ان کو صلیب پہ چڑھایا، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، 5ویں سپارے میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے ہم نے ہم شکل وہاں بھیج دیا، ہم نے ہم شکل بھیج دیا اور عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ بالکل، اور جس نے پیچھے والے توریت کی گواہی دی
और नबी का मकसद है गवाही देना। अब हमारा यहाँ काम है, हम तौबा नौज बिल्ला, हम वो नहीं है, हम एक अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह ने हमें इसीलिए यहाँ भेजा है कि इंसानियत की खिदमत के लिए। और ये कुरान शरीफ में कहता है कि अगर कोई बंदा गलत काम करता है, हाथ से करता है तो उनका हाथ काटो, अगर नाक से करता है तो नाक काटो, अगर पांव से करता है तो पांव काटो। मतलब ये एक शरई एक निजाम जो कुरान शरीफ में दिया हुआ है, क्या यहाँ राइज है? और सर मैं इस मुल्क के अंदर राइज है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अभी आप बहुत सारी चीजों पे अभी मैं आपको नहीं, आपने जो ये बात की, अगर ये होता तो आपको बिल्कुल, हम भी ये समझते हैं अगर ये चीजें होती, जैसे हाथ से किया तो हाथ काटो, तो यकीनन अगली दफा कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले 10 दफा सोचता, 1000 बार सोचेगा। लेकिन यहाँ इन चीजों का इम्प्लीमेंट नहीं है। इधर ये होता है, अगर कोई किसी को मार देता है, वो अगर ताकतवर है तो उनके लिए निजाम ही अलग है, उनके लिए कानून ही अलग है, उनके लिए कोर्टें भी खुल जाती हैं, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर भी मफलूज हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है। अगर उसी जगह पे कोई गरीब किसी के साथ कर जाता है, उनके लिए कोर्टें भी बंद हो जाती हैं, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अपना मुंह फेर लेता है। तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी इस अवाम के लिए मैदान अमन में निकली। अब अवाम को सोचना चाहिए कि वो हमारा साथ दें, अगर उनको अपने हक चाहिए। बिल्कुल, अगर अवाम चाहती है मुझे अपने बुनियादी हकूक चाहिए, बुनियादी हकूक हैं क्या? हम निजाम मुस्तफा है क्या? उसमें तो सब चीजें आ गई। निजाम मुस्तफा उसको ही कहते हैं ना। अल्लाह ताला ने नबी सही के तवस्सुल से आपको बुनियादी हक फराहम किए, बेशक। अब वो फराहम जो किए हैं वो हमें क्या यहाँ मिल रहे हैं? अब उसमें छोटा सा मिसाल दे दूं, पाक मोहम्मद ने एक बैतुल माल को वहां मतलब एक तख्लीक किया। बैतुल माल का मकसद क्या था? बैतुल माल का मकसद ये था कि जो कमजोर लोग हैं उनको एम्पावर करना। लेकिन यहाँ बैतुल माल जो अमीर है उसको एम्पावर करना, गरीब का खून चूसना। तो ये पाकिस्तान में जो हमारा चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं, हम इनके खिलाफ हैं। हम ये चाहते हैं, पाकिस्तान कंजर्वेटिव ये पार्टी ये चाहती है कि आप उठ खड़े हो जाएं, अपने हक मांगें, जो कि आपके हक 5 हैं, जिसको हमने 5 में मर्ज कर दिया है। अगर उसकी डिटेल करेंगे बहुत लंबी हो जाएगी। सबसे पहला आपका बुनियादी हक के आपको सेहत, जो स्टेट की जिम्मेदारी है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे। बिल्कुल। फिर दूसरा आपका हक ये है कि स्टेट की जिम्मेदारी है आपको एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम करे। बिल्कुल। तीसरा आपका हक यह है जो शरई निजाम के तहत, जो मैंने पहले कुरान शरीफ का जिक्र कर दिया, उसके तहत आपका जस्टिस का निजाम होना चाहिए। जो कि इधर हाजिरी के ऊपर हाजिरी होती है, इंसान जो है बेनाहक हो जाता है, लेकिन बाद में 17 साल के बाद पता चलता है कि भाई ये बेडोही था, बेकसूर था, अब बेकसूर को सजा मिल गई। तो ये हमारा अदालती निजाम है, या कुरान शरीफ जो कहता है वो हमारा अदालती निजाम है। क्योंकि हम मुसलमान मुल्क होते हुए, मैंने पहले ये जिक्र किया, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ बना है, तो आप उसके अंदर रहने वाली कौमों को, उसको ये नहीं देखा जाए ये हिंदू है, उसको ये नहीं देखा जाए ये क्रिश्चियन है, उसको ये नहीं देखा जाए ये बलोच है, उसको ये नहीं देखा जाए ये सिंधी है, उसको ये नहीं देखा जाए ये पठान है, उसको ये नहीं देखा जाए ये पंजाबी है। मतलब कोई भी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाला इंसान मेरी नजर में एक ही कौम है। जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे, अपने हकूक लेने के लिए खड़े हुए नहीं होंगे, तो हमें कोई नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, हासिल नहीं होगा। जो 78 साल से हम देख रहे हैं, अब खून के आंसू रोते हैं। फिर हमारे चौथी बात है, जो हमारा मैंने आपको जिक्र किया, हमारा चौथी पॉइंट है, वो हमारा राइट्स क्या है? हमें बराबरी के बुनियाद पे अपना लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। वो सब एक कानून के तहत हो, एक निजाम के तहत हो, जो इधर 4-5 कानून के तहत निजाम चल रहा है। फिर आखिरी हमारा पॉइंट ये है, जिसको हमने सब चीजों से मर्ज कर दिया है, पानी, बिजली, गैस, बुनियादी सहूलत। ये बुनियादी सहूलत है, अवाम को फ्री ऑफ कॉस्ट देना, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। और उसके साथ हम ये भी कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर
अगर आपको गरीब इंसान को पार्लियामेंट में लाना है बगैर पैसे पे, बगैर बिजनेस के, अगर एक सोशलिस्ट इंसान को, एक गरीब में से गरीब इंसान को पार्लियामेंट में लाना है, मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत आप इलेक्शन का इंतजाम करें और इस मुल्क में उसको राइज करें। यह इलेक्शन कमीशन को भी मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि वो दो राहें, तीन इंसाफ के साथ, तीन कानून के साथ, वो दो राह निजाम के साथ न चले, वो एक निजाम के साथ चले। अगर एक निजाम जब पार्टी को रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करती है, उसी टाइम उनके लिए निजाम एक होता है, और जब उनके लिए कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है तो उसी टाइम उनका निजाम दोहरा क्यों हो जाता है। तो ये मेरा उनसे भी है, मैं सुप्रीम कोर्ट से भी ये अर्ज करना चाहता हूं कि इन कानून की तशरीह करें। तो कानून पाकिस्तान के अंदर है क्या? अगर पीपल्स पार्टी, अगर मुस्लिम लीग, अगर पीटीआई अगर एक कानून के तहत रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उसी कानून के तहत पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी भी रजिस्टर है। जब पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी उसी तहत रजिस्टर है तो उनको भी वही राइट होने चाहिए। और इस बिजनेस कल्चर को जब तक हमारी कौम खुद खत्म नहीं करेगी, एक इंसान आता है 5 साल के लिए अपने आप को सिलेक्ट करवा के पार्लियामेंट में जाता है, वो एक बिजनेस करता है, यहां से 50 करोड़ लगाकर पार्लियामेंट में पहुंचा है, वो आपके लिए, मेरे राइट के लिए नहीं जाता, वो अपने जाती राइट के लिए वहां रोता है। वो इसीलिए जाती राइट उनके अपने होते हैं। और हमारे वो ये कहता है कि मैंने तो 5 साल के लिए बिजनेस किया था, मैंने अपना पैसा लगाया, मैंने अवाम के अपने जज्बात को खरीदा, मैंने अवाम के जो क्या कहते हैं उनके राइट्स को मैंने खरीदा, अवाम को, जमीरों को मैंने खरीद कर पार्लियामेंट में पहुंचाऊं। अवाम कौन होती है? और अवाम को फिर याद भी नहीं रखते है। तो यही अवाम को खुद को देखना चाहिए। जिन लोगों ने अंगूठा लगाकर इन लोगों को पार्लियामेंट में भेजते हैं, जो बिजनेस करते हैं, मैं अवाम को यह कहना चाहता हूं, वो आप आए, निजाम मुस्तफा की तरफ आए, मुतनासिब नुमाइंदगी की तरफ आए, और आप ऐसे बंदे के ऊपर अंगूठा लगाएं और जो आपकी गिरफ्त में हो, जिसके गिरबान को आप पकड़ सकें, ऐसे बंदे के लिए आप आगे खड़े हो जाएं। आप ऐसा ना हो, अगर इस कराची के अंदर, अगर आप मुझे ये बताएं, कराची को पूरा खंडर बना के रख दिया गया है, और मैं आपके चैनल के तवस्सुत से, मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं उन हुक्मरानों को बताना चाहता हूं, आप अगर कौम के हकूक को डाका डालते हो, अगर आप कौम के बुनियादी हक को डाका डालते हो, आप अपनी अयाशियां करते हो, आप उनको तर्क कर दें, अपना इस्तीफा दे दें, घर चले जाएं, और इन अपने अवाम को, कराची की अवाम को अपने हकूक दें, जो कि कराची किसी न किसी तरीके से, जहां जाओ आपके रोड सारे टूटे हुए हैं। आप मुझे ये बताओ, आप अगर ये बोतल लाई है ना जी, एक आपने यहां बोतल रखी है, इस हर बोतल के अंदर चाहे रुपया है, चाहे आना है, यह टैक्स अदा कर रहा है। कोई भी गरीब बच्चा ये खरीदेगा, अगर 10 रुपए में ये आ रही है तो 2 रुपए इसके अंदर टैक्स लगा हुआ है। अगर ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हर गरीब बंदा टैक्स अदा कर रहा है। जब टैक्स अदा कर रहा है, आप टैक्स के पैसे से देखें, हसन स्क्वायर से आपका रोड सफुरा तक देखें, 10 साल हो गए हैं, 10 साल तक ये रोड खंडर बना हुआ है। अब 10 साल तक होता क्या है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती क्या है? वो होती ये है कि हर साल जितनी चीजें डिले होंगी उस पे हमारे जेबें भरी जाएंगी, और उस पे जो है हर चीज को इंक्रीज कर दिया जाएगा, 30% बढ़ा के, और हमारी जेबों पे हमारे खून पसीने की जो टैक्स अदा किया जाता है उस पे डाका लगाते हैं, वो हमारे हकूक को चूसते हैं। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है, और हम इसको यही से कंटिन्यू करेंगे सर, ब्रेक के बाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हमारे इस प्रोग्राम को खुसूसी ताउन हासिल है श्रीलंकन एयरलाइंस का, और हमारे साथ वासिया मौजूद हैं श्रीलंकन एयरलाइंस से, तो हम उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू, आपने भी हमें टाइम दिया। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी वासिया कि श्रीलंकन एयरलाइंस के हवाले से थोड़ा सा हमें गाइड करें, क्योंकि आवाम को भी पता चलना चाहिए कितनी बेहतरीन एयरलाइन चल रही है, और उसका थोड़ा सा हमें आप उसके बारे में बताएं। बिल्कुल मिस, एक्चुअली श्रीलंकन एयरलाइंस अभी जो ऑपरेट कर रही है हमारी
It's a direct product from Karachi to Colombo. Okay. और ये हम पाकिस्तान से कोलंबो डायरेक्ट श्रीलंका, एक हमारी श्रीलंकन एयरलाइंस इंडिविजुअल है जो डायरेक्ट कैरियर है, और हम श्रीलंका से आगे भी फार बियॉन्ड हम ट्रैवल करते हैं। जबरदस्त, ग्रेट। ये बहुत अच्छा एक आप लोगों का सिस्टम बना हुआ है। मुझे ये बताइएगा कि ये थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली भी है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा एक बाय प्रोडक्ट है श्रीलंकन हॉलीडेज। श्रीलंकन एयरलाइंस को हैंडल करिए इसको, मैं एज असिस्टेंट मैनेजर श्रीलंकन हॉलीडेज एंड कॉर्पोरेट सेल्स, आई एम हैंडलिंग दिस बिजनेस ऑल अलोन। इसमें हम हैंडल करते हैं आपका कंप्लीट टूर पैकेज। इसमें एयरलाइन के हमारे पास कुछ डिस्काउंटेड एयर फेयर्स हैं, जिसमें आपका बहुत इकोनॉमिकल पैकेज है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपको श्रीलंकन करेंसी में पे नहीं करना, श्रीलंका जाने के लिए आपको PKR करेंसी में ही पे करना है, जिसमें हम आपको ऑल इंक्लूसिव पैकेज देते हैं। आपका एयर फेयर, आपकी अकोमोडेशंस, आपके होटल्स, आपका इंग्लिश स्पीकिंग चोफर, ट्रांसपोर्ट, टूर्स, एवरीथिंग इज इंक्लूसिव इन इट। और हम आपका कस्टमाइज पैकेज भी बना सकते हैं। चलिए, तो बहुत जबरदस्त है। हम बिल्कुल बिल्कुल, हमारा अप टू 20% डिस्काउंट है। दैट्स ग्रेट। ये तो बहुत अच्छा आपने हमें यहाँ पे बहुत अच्छा गाइड कर लिया श्रीलंकन एयरलाइंस के हवाले से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसमें मैं थोड़ा ऐलान भी करना चाहता हूँ, पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी 2% श्रीलंका जाना चाह रहे हैं, अगर कोई। जी जी बिल्कुल, वासिया हमें बिल्कुल यहाँ गाइड करेंगी। पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी की टीम जाना चाह रही है जी श्रीलंका। तो हम श्रीलंकन एयरलाइंस का एक पैकेज भी देखते हैं। Seamless. It's a beautiful word. It's a beautiful place. When you open your eyes to being in more worlds than one. When sunrise says, it's tea time. And when it's cold outside, you say, let's huddle up inside. A winter never ending. A summer that lasts forever. A spring and autumn in all its colors. It's seamless. When you can play with the water, the stars, and the earth. When moments go from magic to food that is just From trains and tuk-tuks to buses and seaplanes, canoes and boats, and things that float. To go anywhere you want to go. Whether it's with friends, family, anyone, and everyone you love. That is seamless. That is Sri Lanka. जी नाज़रीन, तो आपने पैकेज देखा। अभी हम बात कर रहे थे चन्ना साहब से, उन्होंने एक बात की और वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का चेयरपर्सन आपकी हक तलफी करता है या आपके मसाइल को हल नहीं करता और आपको सपोर्ट नहीं करता, तो आप तो उस तक अप्रोच ही नहीं कर सकते। लेकिन ये पार्टी ऐसी है कि आप चन्ना साहब से किसी वक्त भी जाके मिल सकते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब आपके मसले हल नहीं होते तो जाहिर सी बात है जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं आप उन तक अप्रोच कर ही नहीं सकते। एक बड़ा प्रोटोकॉल है और वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारे यहाँ माशरे में ऐसे ढेरों केसेस आपको मिलेंगे कि जो जुल्म और बर्बरियत पर मबनी है और उसका कोई हल नहीं हो सका। अभी रिसेंटली सर अभी आपने केस सुना होगा, एक जो 15-16 साल के बच्चे को तशद्दुद करके मार दिया गया। तो ये मतलब क्या था? ये मतलब इसको अकल तस्लीम करती है? देखें, असल बात यह है कि फिर भी हम बैक चले जाएंगे, यहाँ इंसानियत नहीं है, यह हैवानियत है। और हमारी कौम शऊर होने के बावजूद लाशऊर है, और हम खुद भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, और हमें खुद को ठीक होना होगा। जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे दूसरे को ठीक नहीं कर सकते। इब्तदा तो हमें अपने आप से करनी होती है। जब मैं आपका दर्द नहीं रख सकता, मैं इंसानियत का दर्द नहीं रख सकता, तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी। जिस तरह हम जानवर को ज़िबा करते हैं, हम इंसान को इस तरह ही ज़िबा करते हैं।
تو یہ ایک مثال نہیں ہے، اس طرح کے لاکھوں مثالیں ہیں. ہم نے ایسے بھی چیزیں دیکھی ہیں. ایک خاتون اور ایک بچی جو ہے تقریباً 12 سال کی ہے، اس کو پر سگریٹ کا تشدد کر رہی ہے. سگریٹ کے مطلب وہ مار رہی ہے اوپر. اور اس طرح کے کوئی ایک بچہ ہے، کوئی ایک بندہ ہے اور ان کو جو ہے جوتے مار رہا ہے. اور کوئی عالم دین ہے اور بچے پڑھنے آ رہے ہیں، ان کو جوتے مار رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا بچے کو تشدد کر رہے ہیں. کہ یہ ہمارا کلچر بن چکا ہے. اس کلچر کو کون ٹھیک کرے گا؟ خلقنا الانسان من صلصال کالفجار وخلق الجان مارج من نار. دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ بہت سارے مثال دے رہا ہے، ایک مثال نہیں دے رہا، ہمیں سمجھانے کے لیے دیا ہے انسان کو کیسے پیدا کیا. پہلے کسی اور طریقے سے سورۃ یاسین میں ذکر کر رہا ہے اور سورۃ الرحمن میں ذکر یہ کر رہا ہے میں نے مٹی سے پیدا کیا. اب جب آپ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر ہمارے اندر روح پھونک دیا اور ہمارے اندر ہر جسم میں اندر اگر کسی بھی جگہ پہ انسانیت کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اگر انگوٹھے میں یا انگلی میں کہیں درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں درد چلا جاتا ہے. ایسے اگر مولوی صاحب کو یا آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، وہ اگر درد مجھے محسوس نہیں ہوتا تو میں جانور ہوں. کیونکہ جانور کو کبھی بھی درد نہیں ہوتا. درد ضرور ہوتا ہے لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا جانور کو. کیوں کہ ان کو اندر وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، وہ ایک حیوان ہے. اب حیوان کو آپ ذبح بھی، کیونکہ اللہ نے اس کو بنایا ہی ذبح کرنے کے لیے ہے. جب اس میں کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ حرام ہیں، وہ ہمارے اسلام کے طور پہ کچھ چیزیں حلال ہیں اور اگر اسلام سے ہٹ کر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے وہ جائز ہیں. وہ ہم بعض اوقات ادھر بھی دیکھتے رہتے ہیں، جب مچھلی کے ٹھیلے پہ جاتے ہیں تو وہاں کیڑے مکوڑے بھی، مطلب مجھے نام نہیں آتے، تو ان چیزوں کے تو قوم ہماری خرید رہی ہوتی ہے. جب ہماری مسلمان قوم اس طرح کی چیزیں خرید رہی ہوتی ہے تو اس سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کس نہج تک پہنچ سکے ہیں. کیا ہم اپنی انسانیت کو بھول گئے ہیں؟ ہم کہاں سے پیدا ہوئے؟ اولم یر الانسان من نطفۃ وہو خصیم مبین. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ایک لطفے سے انسان کو پیدا کیا. جب ظاہر بات ہے ہم اپنے وجود کو جب نہیں پہچان پائیں گے تو ہمارے اندر انسانیت کہاں سے آئے گی؟ ہمارا وجود ہے کیا؟ ہم اپنے وجود کو بھول چکے ہیں. اسی لیے جب ہم اپنے وجود کو بھولیں گے تو دوسرے کو قتل کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے، اس کو جانور سمجھ کر کے ہم ذبح کریں گے. اس کا مقصد ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے اور ہمیں انسانیت پیدا کرنی ہوگی. اللہ کی دھرتی پہ نظام مصطفیٰ نافذ کروانا ہوگا. ہمیں سارے مل جل کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا. ہمیں ایک قوم بننا ہوگا کیونکہ ہم یہاں بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے طبقات ہیں. ہم ان طبقات کو مٹانا ہوگا. ایک طبقے ایک نظام کے تحت ہمیں اس ملک میں رہنا ہوگا. جب تک ہم ایک نظام کے تحت نہیں رہیں گے ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھ سکتے. جب تک ہم اپنے اندر احساسات کو ختم کر دیں گے تو ہمیں کسی کا احساس نہیں ہوگا. ہمیں سب چیزوں کو ختم کرنے کے بعد انسانیت ہمارے اندر آنی چاہیے اور اس ملک کے 22 کروڑ عوام کو ہمیں جو ہے ان کے اپنے حقوق دلانے کے لیے پاکستان کنزرویٹو پارٹی میدان عمل میں نکلی ہوئی ہے. میری قوم سے اپیل ہے، 78 سال سے جن لوگوں نے آپ کا خون پسینہ چوسا ہے اب ان کا سایہ چھوڑ دیں، آپ میدان میں آئیں، اپنے حقوق کی بات کریں، اپنے بنیادی حق جو ہیں اس اسٹیٹ سے حاصل کریں. اور اسٹیٹ کو بھی یہ چاہیے کہ جن پر وہ حکمرانی کر رہی ہے وہ ان کے بنیادی حقوق کا خیال رکھے بنسبت اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑیں، عوام کے مفادات کو دیکھیں. بہت اچھی بات کی ہے سر نے، لیکن ہم لوگ اس چیز کو آگے کنٹینیو کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ جو ہمارے خصوصی ہمیں اسپانسرشپ حاصل ہے سن لائف سولر پرائیویٹ لمیٹڈ کی، تو ان کا ایک پیکیج دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسرے انسان کو فائدہ پہنچائے.
جی ناظرین، اب ہم حاجی اختر صاحب کی طرف چلتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ جس طرح ہمارے یہاں پہ معاشرے میں انسانوں پہ ظلم اور بربریت کے جو شکار لوگ ہیں ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سسٹم میں بہتری لانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خود کیا کریں، ہم کیسے اس سے نکلیں؟ جیسے پاکستان کنزرویٹو کے چیئرمین دانش صاحب نے کہا کہ پہلے تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے. جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے تو اگلے کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جب ہم ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی دوسرے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. باقی جو یہ قانون ہے، ہر قانون کی جو ہے نا پاسداری ہم نہیں کریں گے تو ظاہر ہے، اور جو قانون کے بیٹھے ہیں جو اوپر، ظاہر ہے ان کو بھی یہ خیال کرنا پڑے گا جو غریب عوام ہے. ظاہر ہے تو اگر کسی کے غریب کا چوری ہو جاتی ہے، اگر وہ تھانے میں جاتا ہے تو چوری تو اس کو پہلے ہو گئی، نقصان تو ہو گیا، پھر ابھی تھانے میں جاتا ہے، پھر تھانے کا چکر لگاتا ہے، ادھر ہی اس کو دینا پڑتا ہے. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے آگے، تب جا کر اس کا کوئی نہ کوئی آواز سنی جائے گی. اس لیے کوئی تو جتنے بھی غریب ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ آج کے دور میں جو ہے نا بڑے خسارے میں ہے، کیونکہ یہ قانون نہ قانون ہے، صحیح ہے، اور عدالتوں میں جائیں تو ادھر بھی دیکھو مسئلے حل ہی نہیں ہوتے. کوئی ایک کیس کرتا ہے تو سالوں سال چلتے ہیں. ابھی غریب کہاں جائے گا؟ ابھی تاریخ پہ جائے، اس کے پاس کرایہ ہی نہیں تو کیسے جائے گا تاریخ پہ؟ بالکل ایسے. تو اصل میں ہم یہی چاہتے ہیں، جیسے پاکستان کنزرویٹو پارٹی کا جو منشور ہے اور دانش صاحب نے جیسے غریب عوام کے لیے آواز اٹھایا ہے، اور ہم دانش صاحب سے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی ساتھ رہیں گے اور غریب عوام کی خدمت کریں گے. انشاءاللہ تعالی نظام مصطفیٰ ہوگا اللہ کے حکم سے، اور اس پہ چلیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں، پورے پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ بالکل ہوگا، اور یہ بڑی بہتری کا ایک سودا ہوگا اگر ہم یہ کر لیتے ہیں. اور ہم آگے پروگرام کو کنٹینیو کریں اس سے پہلے ہم یہاں پر ایک پیکیج دیکھیں گے. ہمارے خاص اسپانسر ہیں آب دبئی. آب دبئی کا پیکیج دیکھتے ہیں. Wake me up, it's morning shine. Oh yeah, got my mindset feeling real divine. Say what? A gulp of Abbey Dubai, so crisp, so chill, hydration for the soul. You know it fits the bill. I've been Dubai, hey, feeling alright. Sip it up, stay sharp, keep the future bright. Let's go. Healthy flows and great moves, it's my kind of way. Drink it smart, live it long, seize a brand new day. Feeling that thirst, oh yeah, we quench. Life's a game and I'm up on the bench. Stay fresh, water so smooth, it's a superpower. Keeps me moving every single hour, yeah. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ابھی پیکیج دیکھا آب دبئی کا، پیور پانی ہے اور بہت اچھا اس کا فیڈ بیک لوگوں سے بھی ملتا رہا ہے. اچھا، یہاں ابھی آپ نے دانش صاحب کی گفتگو سنی اور بڑی گہری باتیں تھیں اس کے اندر کہ ہمیں خود کو بہتر کرنا ہوگا، پھر معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ وہ سیکنڈ بات جو میں نے ابھی آپ کو ہائی لائٹ بھی کی تھی کہ اگر کسی پارٹی کا چیئرپرسن آپ کی اپروچ میں ہے تو بالکل یہ بات 100% شور ہے کہ پھر وہ آپ کے مسائل حل کرے گا، کیونکہ وہ اگر نہیں کرے گا تو ظاہر ہے آپ کے اپروچ میں آپ تو جا کے سوال کر سکتے ہیں، بجائے ان لوگوں کے جن سے آپ سوال ہی نہیں کر سکتے. تو ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے، تو میں چاہوں گی چنا صاحب سے کہ آپ ایک میسج عوام کو جو دینا چاہیں وہ میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ ایک میسج عوام کے لیے. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، نظام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ زندہ باد. قوم کو کھڑا ہونا ہوگا، اپنے بنیادی حق لینے ہوں گے، اور آئیں ہم مل کے اس ملک کی تقدیر کو تبدیل کریں. آئیں ہم مل کے اس ملک کی خارجہ پالیسی کو ٹھیک کریں. آئیں ہم مل کے اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو نافذ کریں. آئیں ہم سب مل کے اس ملک کے لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کریں. آئیں
हम मिल के इस मुल्क के अंदर सेहत का निज़ाम ठीक करें, यकसा बिल्कुल। करें, आए बेहतरीन। हम मिल के एजुकेशन का सिस्टम गरीब आवाम की दहलीज तक पहुंचाएं। नहीं, बिल्कुल तो आपने ये बिल्कुल मेरा सही कहा है एक, सर। मैसेज है आवाम को, जी, गरीब जी। लोगों की अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को पाँव पे खड़े होने के लिए आए पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी का साथ दें। बिल्कुल दें। पाकिस्तान और जिंदाबाद, पाक बिल्कुल, आर्मी बिल्कुल, जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात पाकिस्तान सर ने कही कंजर्वेटिव है। पार्टी पाक फौज के साथ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। और बिल्कुल हमें अपने लिए खुद कुछ करना होगा ताकि हम अपने मुल्क को सुधार सके, अपने मसाइल को हल कर सकें, और ये बहुत ज़रूरी है। और ये जाहिर सी बात है, एक फ़र्द वाहिद का अमल दखल नहीं है इसमें, सबको मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी अपने मसाइल से निकलने के लिए, अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए। तो अगले हफ्ते तक के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।